السلام علیکم۔ عثمان خان آپ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں، بہت سارے لوگ مجھے نہیں جانتے۔ ابھی میں ایک الیکشن لڑ رہا تھا، الومنائی الیکشن تھا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا، انجینئرز کا۔ بیسیکلی انجینئرز ووٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جتوایا۔ تو اب یہ میں ایک پیغام آپ کو دے رہا ہوں۔ تو یہ پیغام جو ہے مطلب بہت سارے لوگ یہ پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کیا کریں گے، آپ نے کیا کرنا ہے، اور میں نے ڈیورنگ کیمپین کوئی خاص مینیفیسٹو دیا نہیں، مطلب پلان نہیں دیا کہ بھئی کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کہ میں تاکہ آپ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ یہ ووٹ کے لیے پورا ایک سلسلہ ہو رہا ہے یا کوئی اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں، میں نے کہا رزلٹ آ جائیں گے، چاہے میں جیتتا چاہے میں ہارتا، میں نے ایک پیغام آپ لوگوں کو ضرور دینا تھا، پلان آپ لوگوں کو ضرور دینا تھا، اور مشن آپ کو ضرور دینا تھا جو کہ میں سوچتا ہوں۔ میں انجینئر ہوں، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے الیکٹریکل میں، پڑھایا ہے بچوں کو، پوری ایک زندگی آدھی وہاں پہ گزاری اور بچوں کو بھی بات کرتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے، تو اس کے تھرو جو ہے وہ میں کیا سوچ رہا ہوں اور کیا اپلائی کروں گا وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہمیں جو ایک سوچ ہے، ہمارا ایک ویژن ہے کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے سے کیا چاہتا ہے، رب ہمارے سے یہ چاہتا ہے کہ انسان جس بھی پوزیشن پہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو اپلائی کرے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرے۔ سکسیس کتنی ملتی ہے اس پہ میٹر نہیں کرتا۔ رب کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں ایک سوچ دی ہے، تو آپ نے اس سوچ کو رب کے اصولوں کو اپلائی کرنے کے لیے کیسے یوز کرنا ہے۔ ابھی مطلب پورا ایک ہم نے دیکھا کہ غزہ میں بچوں کو کیسے انہوں نے شہید کیا، ہمارے بھی بچے ہیں، ہم لوگ ان کے لیے کیا کر سکے؟ ہم نے صرف دعا کر سکے، ہم اوپر ہی دیکھتے رہے اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ ایک انجینئرنگ کمیونٹی ہیں، ٹھیک ہے، اتنے انجینئرز نے مجھے ووٹ کیا، باہر کی دنیا سے، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، امریکہ سے، یو کے سے، بہت سعودیہ سے، بہت سارے انجینئرز میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ باہر ہیں، انہوں نے ووٹ کیا۔ ان سب کو یہ پیغام بھی ہے اور آگے جو ہے وہ رستہ بھی ہے جو میں ابھی آپ کو پلان بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ ایک سوچ دے دیں۔ میں آپ کو ایک سوچ دینا چاہتا ہوں اور دل سے یہ سوچ ہے، اس کے بارے میں ضرور سوچیے گا، ایفرٹ کیجیے گا تاکہ رب ہمارے سے راضی ہو جائے۔ ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے مسلم دنیا کو اپلفٹ کرنا ہے، اٹھانا ہے اسے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ویژن ہے۔ ایز اے مسلم ہم نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی سوچ یہاں سے سٹارٹ ہوگی، یہ رب ہمارے سے مانگ رہا ہے۔ ہم لوگ تو یہاں پہ امتحان میں ہیں، رب جو مانگ رہا ہے ہم نے اس سے سوچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ سوچ کو اپلائی کرنے میں دی بیسٹ جو رول ہے وہ انجینئرز کا ہے۔ آپ چائنا کی ہسٹری پڑھ لیں، انجینئرز، کسی ملک میں سے آپ انجینئرز کو ختم کر دیں، اس میں سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی، وہ آج کے دور میں زیرو ہو جائے گا۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ سب دیکھیں کہ کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ہم نے اپلفٹ کرنا ہے پوری مسلم دنیا کو۔ اس اپلفٹ کرنے میں آپ لوگ امیر بھی ہو جائیں گے، آپ لوگ پاکستان بھی اپلفٹ ہو جائے گا، آپ کا سارے کام اس کے اندر جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے، جو بھی چھوٹے چھوٹے آپ کے ساری چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ وہ کیسے ہوں گے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ہم لوگ ابھی کنیکٹ ہیں، ہمیں اتنے زیادہ انجینئرز نے ووٹ دیے ہیں اور ہر انجینئر کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، باہر کی دنیا میں بھی بہت سارا جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اب جو چیز باہر پہلے آ جاتی ہے اور ٹیکنالوجی میں کام کر رہے ہیں، جو چیز باہر پہلے آ جاتی ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ 10 سال بعد 5 سال بعد باقیوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اگر ایک سسٹم میں آئیں گے، اپنی سوچ یہ رکھیں گے، جو لوگ خاص طور پہ باہر کام کر رہے ہیں ان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے ملک میں یا کسی بھی ملک جو مسلم ملک ہے یا جو بھی آپ کو لگے کہ یہ اس ملک کو میں نے سرو کرنا ہے، اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ وہ کہے کہ یار میں کل کو ایک ٹیکنالوجی، ایک کنٹریبیوشن جو ہے وہ میں ساتھ ساتھ کروں گا۔ دل میں آپ کے یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ چیز نہیں ہے تو یہ ایک سوچ کو پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایسی ہے
کہ تلواروں کے دور میں آپ کو تھوڑا سا لے جاتا ہوں. تلواروں میں اگر آپ کسی ایسی فیکٹری میں ہیں جہاں پہ تلوار کا ایک پرزہ بن رہا ہے یا کوئی ایک ایسی چیز بن رہی ہے جس سے تلوار بن رہی ہے، اس پہ آبجیکشن نہیں ہے. آپ کے دل میں اگر سوچ ہے کہ یہ تلوار اور ٹیکنالوجی ایسے بن رہی ہے اور کل کو میں اس ٹیکنالوجی کو اپنی دنیا میں لے کے جاؤں گا اور میں انہیں فیسیلیٹیٹ کروں گا، کل کو فیسیلیٹیٹ کروں گا، تو یہ آپ کی سوچ بڑی زبردست ہے. اسی کے اندر آپ پیسہ بھی کما لیں گے، سب کچھ کر لیں گے. اچھا، یہ تو ایک وی این ہے. آپ بھی کہیں گے کہ سر آپ نے تو بہت ایک بڑا وی این دے دیا. مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ابیلٹی دی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت ساری جگہوں پہ کچھ چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے اور اس کو پریکٹیکل کرنے میں جو ہے وہ تھوڑا بہت اچھا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہی لیڈر بنوں یا کوئی اور جو ہے وہ لیڈر نہ بنے. ہم نے تو ایک چنگاری لگانی ہے، اس چنگاری کو آپ میں سے کسی نے بچانا ہے کہ یار اس کو کوئی بجھا نہ دے. کسی نے اس چنگاری کو ہوا لگانی ہے، کسی نے اس کو اور اٹھانا ہے، کسی نے پیٹرول چھڑکنا ہے، کسی نے اس کے ساتھ نیوکلیر اٹیچ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے سارا سلسلہ کر دینا ہے. اگر سلطنت عثمانیہ میں اگر مسلمانوں نے راج کیا تھا تو وہ بھی کہیں سے کوئی چنگاری تو اٹھی تھی نا. تو ہم دوسروں پہ ریلائی نہ کریں. ہم نے ایز انجینئر، میرے پاس اگر 500 کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوں گے، مزدور لوگ ہوں گے، پھر کیسے کروں گا؟ اگر 500 انجینئر ہوں گے پھر ہی ہو سکتا ہے. اور انجینئر کیونکہ سائنٹسٹ، ٹیکنالوجی، سب چیزیں، اور آپ کو سب پتہ ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا چیزوں کو دل سے کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. اچھا، اب اس کو ہم کیسے اس کو سٹارٹ کریں گے اور کیسے ہم انجینئرنگ کمیونٹی ہے، باقی لوگ ہیں، ان لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچائیں گے؟ پلان کیا ہے؟ اور یہ سوچ آپ کی چینج ہوتی ہے. میں ایک پروسیس سے، اس الیکشن کی پروسیس سے گزرا ہوں. میری سوچ شاید آج سے 10 دن پہلے قریب ہو، لیکن اب اس پروسیس سے گزرا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس پروسیس میں ڈالا ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ لوگ، کیونکہ میں ایک وہ کینڈیڈیٹ تھا، جیت گیا، تو شاید آپ میری بات کو ذرا زیادہ سننا چاہیں گے. ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر آپ کے سارے مسئلے جو ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے. ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ایک جرنی ہے. ہم لوگ تکے سے چلے ہیں، تکے سے انجینئر بنے، تکے سے فلاں چیز، کسی نے بتا دیا ادھر چلے گئے، کسی نے بتا دیا ادھر چلے گئے. باہر کی دنیا میں بھی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہم لوگ ایک سب سے پہلا پلان، اس سے پھر آپ کے پلانز آئیں گے. آپ بتائیں گے نہیں یار اس کو ایسے نہیں ایسے کریں، ایسے نہیں ایسے کریں. وہ ڈیفینیٹلی ہم کنورٹس کرنا شروع کر دیں گے. آپ لوگ میں بھی اسے لیڈ کر رہے ہیں. ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے پوڈ کاسٹ کرنی ہے. آپ لوگ باہر ہیں، کوئی ایک بندہ باہر آسٹریلیا میں گاڑیوں کا کام کر رہا ہے، جاپان سے منگوا رہا ہے. تو ہم لوگ جب اس سے پوڈ کاسٹ کریں گے ایک پوری ورکنگ کے ساتھ، تو وہ بتائے گا اپنا جرنی کہ یہ میں گاڑیاں ایسے منگواتا ہوں، میں نے آسٹریلیا گیا ہوں، میں نے پہلے انجینئرنگ کی، اس کے بعد میں نے یہ اسٹرگل کی، میں نے ماسٹر اس میں کرنا تھا، میں نے اس میں کیا، اگر میں اس میں کرتا تو مجھے یہ فائدہ ہونا تھا. پورا ایک جرنی ہے، وہ بتائے گا. جب وہ بتائے گا ہم اس کو کسی یوٹیوب چینل پہ جو ہے وہ ڈالیں گے. اسی طرح سے پھر دوسرے بندے سے آپ لوگ سکسیس سٹوریز ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس چیز سے ہوگا کیا؟ اس چیز سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو انجینئرز یہاں پہ ڈوب رہے ہیں، وہ لوگ، جو انجینئر نکلے گا اس کو پتا ہوگا وہ اس چیز کو آگے لے کے جا سکتا ہے. وہ اس کو پتا ہوگا کہ میرا آگے پاتھ کیا ہے. جو ٹیکنالوجی آپ وہاں پہ یوز کر رہے ہیں، جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، آپ کو پتا ہے آپ ایگزیکٹ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. ابھی دنیا بالکل ایک چینج ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ کیا چینج ہو رہا ہے. آپ جب اپنے اس جرنی میں کچھ چیزیں بتائیں گے کہ میرے خیال میں یہ کورسز کرنے چاہیے، یہ چیز کریکولم چینج ہونا چاہیے، تو ہم یہاں پہ جب ڈین صاحب دیکھیں گے، جب پالیسی میکنگ والے دیکھیں گے، یا کوئی پاکستان انجینئرنگ کونسل کے لوگ دیکھیں گے، آپ کو جب سنیں گے تو ان کو پتا ہوگا میں نے یہ ویڈیوز اگر سن لی ہیں تو اسی میں سے آئیڈیاز نکلیں گے. آپ بتائیں گے یہ کورسز آپ کریں، یہ چیز ایسے، ٹیکنالوجی ایسے آئے گی. ٹھیک ہے، یہی ہماری سب سے پہلی جو ہے وہ سٹیپ ہوگا. اس سے کیا ہوگا، انجینئرز بھی آگے جائیں گے. انجینئرز بہت سارے، جب کوئی اگر کاروبار کر رہا ہے، اس کاروبار کو ملٹی پلائی بائی 10 کیسے کرنا ہے، ہم نے ایکسپورٹ کا ریونیو کیسے جنریٹ کرنا ہے. ترکی والے لوگوں سے ملا ہوں، ان کا ایک ایٹیچیوڈ بنا ہوا ہے کہ بھائی انہوں نے ایکسپورٹ کرنی ہے. سیالکوٹ ملتا ہوں، سیالکوٹ میں ہی سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ سرجیکل اکوپمنٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. ایسی کوئی جادوگری نہیں ہے سیالکوٹ میں جس کی وجہ سے سیالکوٹ میں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. وہ فارمولا انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے. آپ اگر وہ فارمولا باہر لے آئیں گے، پورا پاکستان ایکسپورٹ کرنا شروع ہو جائے گا. بہت سارے لوگ کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم انجینئرنگ کمیونٹی کو جب
کنیکٹ کریں گے, اسی طرح سے ہم اس کو وائڈ کریں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اس سے کیا ہوگا, آپ کا آگے سسٹم جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا. کوئی یہاں پہ پاکستان میں بزنس کر رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ کیا کیا چیزیں, وہ سارا اپنا شیئر کرے گا, اس کے ساتھ کوئی اور جڑے گا. گاڑیوں کا کام اگر آسٹریلیا میں وہ کر رہا ہے تو وہ کوئی اور امریکہ میں بھی کر سکتا ہے, کہیں اور بھی کوئی اس سے آئیڈیا لے سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. یہاں پہ لوگ بہت سارا کام کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے اس سوچ کو آگے لے کے جانا ہے. اور اصل مقصد کیا ہے, اس سوچ سے کیا ہوگا, اس سوچ سے عام بندے کو بھی فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے, مسلمان ملکوں کو فائدہ ہوگا, ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی. اس کو ساری کو کیا کہتے ہیں, ٹیکنالوجی ٹرانسفر. ڈاکٹر عبد القدیر خان ایک دن میں نہیں لے آئے تھے, ٹھیک ہے, ان کے پیچھے پتہ نہیں کتنے ہوں گے لوگ جو کہ جن کا پتہ ہی نہیں ہمیں, لیکن وہ لے کے آئے تھے, جس کی وجہ سے آج ہم کہیں نہ کہیں سیف ہیں. لیکن کب تک سیف رہیں گے؟ اپ گریڈ نہیں کریں گے تو ہم نہیں سیف رہ سکتے. ہم شاید زندگی گزار لیں, بچے نہیں گزاریں گے, اور اسی طرح لوگ ہمارے بچوں کو مارتے جائیں گے اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. اور یہ ساری ذمہ داری, رب نے آپ کو انجینئر بنا دیا, آپ کی سوچ ہے. میری کمیونٹی کیونکہ انجینئرنگ کی ہے اور آپ ہی سائنٹسٹ ہیں, آپ ہی نے تو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنی ہے. تو اس چیز کی سوچ کو ضرور اپنے پاس رکھیے گا, اور یہی میری سوچ ہے. باقی جو ہے وہ اسی سے ہم آگے لے کے چلیں گے. آپ لوگوں نے مجھے انرجی بھی دینی ہے, ہم سب کو انرجی دینی ہے. آپ لیڈر بن جائیں, میں آپ کو سپورٹ کروں گا جہاں تک میں کر سکا. ہمارے جو اللہ رب نے یہ ہمارے سے مانگا ہے کہ آپ ایفرٹ کریں. میرے پاس یہ پلیٹ فارم ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم مر جائیں گے, ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. کبھی بھی کچھ بھی ہو کے ہم لوگ یعنی ختم ہو جائے گا, یہ ملک بھی ختم ہو جائے گا. مسلم دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, اور ہم لوگ اس چیز کو اگر نہیں سوچ رہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا. یہ ایک پلیٹ فارم ملا ہے, اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے. اسی سے سب چیزیں ہوں گی. انجینئرز آپ ایک ملک میں سے ختم کر دیں, عقل مند لوگ ایک ملک سے ختم کر دیں, تو آپ کا ملک ویسے ہی ختم ہو جائے گا. آپ کے پاس کوئی پتہ نہیں ہوگا, آپ کے پاس جہاز تو ہوں گے, اس کا گولیاں نہیں ہوں گی, اس کے اندر بارود نہیں ہوگا, تو کیا کریں گے آپ؟ تو اسی کے ساتھ یہ میرا پیغام آگے بھی پہنچائیں. مجھے کوئی برانڈ بننے کا نہیں ہے شوق, میں ایک دل میں درد رکھتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا پہلے بھی کیا کرتا تھا, آگے بھی کروں گا کہ یا اللہ کوئی بڑا کام لے لے, کوئی دین کا ایسا کام لے لے جسے کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو اس میں ہی آپ لوگ بھی امیر بھی ہو جائیں گے, آپ لوگوں کے پاس پیسہ بھی آ جائے گا. اس پیسے کو پھر آپ پہ ہوگا, اس پیسے میں سے کتنا حصہ جو ہے وہ آپ غریبوں کے لیے رکھیں گے, اور اس پیسے کا کیا کریں گے. رب سے دعا پیسوں کی جب مانگیں گے تو آپ کہیں گے یا اللہ مجھے پیسہ دے گا تو میں انشاءاللہ غریبوں میں کروں گا, خود بھی یوز کریں, سب کچھ ہو جاتا ہے. تو ہمارا یہ ایک مشن ہے, اس مشن کو ہم آگے لے کے جائیں گے. اسی میں کاروبار بھی نکلیں گے, اسی میں ایکسپورٹ بھی نکلے گی. جب آپ ایکسپورٹ کریں گے تو آپ دیکھیں کہاں سے کہاں بات چلی جائے گی. اسی میں سے سب کچھ نکلے گا. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس چنگاری کو بجھنے نہ دیجیے گا. اگر آپ اس کو ہوا نہیں دے سکتے تو اسے بجھائیے گا نا, اور ساتھ دیجیے گا. یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے, پتہ نہیں کہاں پہ ہوگا. جب آپ اس کے لیے پاکستان انجینئرنگ کونسل کا چیئرمین بننا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے وزیر اعظم بننا ضروری نہیں ہے. اپنے آپ کو اس قابل ہم نے کرنا ہے کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا چیئرمین, وزیر اعظم, کوئی بھی بندہ ہے وہ ہمیں بلائے کہ بھائی بتاؤ کرنا کیا ہے. ہم 20 سال بعد ایک بہت اچھی پوزیشن میں ہوں گے, آپ بھی بہت اچھی پوزیشن میں ہوں گے. شاید وزیر اعظم اس وقت بالکل آپ کا رائٹ ہینڈ ہو, لیکن آپ کو اس وقت پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کرنا کیا ہے. وزیر اعظم تو ٹیکنیکل بندہ نہیں ہے, اس کو تو نہیں پتا, تو اس وجہ سے وہ اپنی عقل کے مطابق کرے گا, یا اس کے پاس جو لوگ ہوں گے ان کے مطابق کرے گا. تو اس وجہ سے ٹیکنالوجی کی طرف جائیں. ہم نے خود کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ہم اوپر کی طرف دیکھتے رہتے ہیں, خود آنکھیں بند کر لیتے ہیں. آنکھیں بند کریں گے, کتنے لوگ آپ کے انتظار میں ہیں, آنکھیں بند نہیں کرنی. اور آئی ہوپ کہ یہ میسج, یہ پیغام میں سب کچھ نہیں بتا سکا, لیکن آپ نے اس کی انٹینشن اور اس کو آگے لے کے جانا ہے. میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں, بہت ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں. آپ اس میں سے جو الفاظ ہیں, جو درد ہے, اس کو آپ نکالیں, اور اگر آپ بھی وہ درد رکھتے ہیں تو اس درد کو آگے لے کے جائیں. انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک لے کے آیا ہے تو آگے بھی کوشش کرتے رہیں گے, اور اسی کوشش میں کب سانس نکل جائے گا پتہ نہیں ہے, اور مطلب کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب نکل جائے گا. لیکن جب سانس نکل رہا ہو تو ذہن میں یہ ہونا چاہیے, اور ایک مطمئن ہونا چاہیے انسان کو کہ یا اللہ تو نے مجھے جہاں پہ بھی رکھا, میں نے اس کی ایفرٹ کی ہے, میں نے کوشش کی ہے. غلطیاں ہوتی ہیں, مجھ سے بھی بہت غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں, آپ مجھے سن رہے ہیں. اس کو ضرور دل سے سوچئے گا اور اس کو آگے لے کے جائیں. بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے
اور ہمیں کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی جو ہے وہ توفیق دے. اور جو بچے چلے گئے انہوں نے بہت ظلم کیا ہے یار. ہم اپنے بچوں کے اوپر لے کے آئے, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, وہ مر رہے ہیں بھوک سے. کیا کریں گے؟ اتنا سب کچھ اکٹھا کر کے مر جانا ہے. بس کرے یار, رب نے آپ کو اتنا نالج دی ہے,